بنسبت اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے بٹن کو پریس کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ یہاں سے ہم نے قسط کو چھوڑا تھا، قسط نمبر 3 ہے یہ۔ ہم نے 45 منٹ والی قسط کے حساب سے اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو ترکت اور ایکز بیٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو ایکز کہتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اب بھی ہماری شادی قریب ہے تو آپ کو حلب کے سفر کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے۔ ترکت کہتا ہے میں حلب کے معاذ سے کامیاب ہو کر لوٹوں، پھر آپ کی ہم کی جدائی نہیں ہوگی، پھر ایک دھوم دھام سے ہماری شادی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ٹائٹس اپنے فوجیوں کے ہمراہ اپنے قلعے سے نکل رہا ہے تو سواد اعظم انانورا اس کو روانہ کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ تو انانورا کہتی ہے مجھے آپ کے بھائی کے جانے کا بہت دکھ ہے۔ تو ٹائٹس کہتا ہے یقین میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے والد کو بھی ترکوں نے قتل کیا تھا۔ تو انانورا کہتی ہے آپ اپنا خیال رکھنا، تو کامیاب ہو کے جلد واپس لوٹو۔ اس کے بعد جب ٹائٹس اپنے فوجیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے تو سواد اعظم انانورا سے کہتا ہے کہ جو ٹائٹس کے اندر انتقام ہے وہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ٹائٹس اپنا انتقام لے گا لیکن فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اس کے بعد جو کردوگلو کو سلیمان شاہ نے اپنا سفیر بنا کے قیرت گر کے پاس بھیجا، کیونکہ قیرت گر نے سلجوقی گورنر نے ان کو 2 دن کا ٹائم دے رکھا، مہلت دے رکھی ہے کہ ہمیں قیدی ہمارے حوالے کرو۔ تو کردوگلو سلیمان شاہ کا سفیر بن کر قیرت گر کے پاس جاتا ہے، اس کو سلیمان شاہ کی طرف سے دیے گئے تحفے پیش کرتا ہے۔ تو کہتا ہے قیرت گر کہتا ہے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سلیمان شاہ یہ تحفے دے کر میرا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے۔ تو قیرت گر دوسرا کردوگلو کہتا ہے قیرت گر تم سلیمان شاہ کی جنگجوؤں سے نہیں لڑ سکتے، اس قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے تمہیں سلطان سے اجازت لینا ہوگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ سلطان تمہارے کرتوتوں سے لاواقف ہے؟ ہم سلطان کو بتا دیں گے آپ کے کرتوتوں کا کہ تمہیں کئی قبیلے پر حملے کے لیے سلطان کی اجازت درکار ہے، جو کہ وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ تم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی تم یہ حملے والا آپشن نہیں آزمانا چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہمارے لیے بہتر ہے نہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں صرف آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ قیرت گر کہتا ہے میں شرط مان سکتا ہوں، لیکن ایک شرط میری ہے کہ مجھے اس شخص کا نام بتا دو جس نے میرے قیدیوں پر حملہ کیا ہے۔ تو کردوگلو بڑا خوش ہو کر، کیونکہ اس کو تو پہلے ہی ارطغرل غازی سے بڑی چڑ ہے، تو بڑا خوش ہو کے اس کو نام بتا دیتا ہے سلیمان شاہ کے بیٹا ارطغرل غازی نے آپ کے قیدیوں پہ، آپ کے لشکر پہ حملہ کیا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان دوبارہ ارطغرل غازی کے پاس جاتی ہے، جہاں وہ اس کے جنگجو بمسی، دوان اور ترگت ٹرین مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں تو ترگت بمسی اور دوان کو لے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو حلیمہ سلطان ارطغرل غازی کے پاس جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کب روانہ ہو رہے ہیں، کس وقت روانہ ہو رہے ہیں؟ تو ارطغرل غازی کہتے ہیں ہم صبح سویرے روانہ ہو جائیں گے۔ تو حلیمہ سلطان کہتی ہے اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور ارطغرل غازی یوں ہی تھوڑا پرے ہوتا ہے تو ایک تعویذ ارطغرل غازی کے گھوڑے کی زین میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ ارطغرل غازی قریب آتا ہے تو کہتی ہے جو آپ کب واپس لوٹیں گے؟ تو میرے لوٹنے تک تم یہی رہو گی۔ لیکن حلیمہ سلطان کہتی نہیں ہم تو جا چکے ہوں گے، لیکن ارطغرل غازی کہتے ہیں نہیں، میرے آنے تک تمہارے والد تندرست نہیں ہو سکتے، میرے آنے تک تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی دمیرجی لوہار کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری حلیمہ سلطان کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو دمیرجی لوہار کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اتنا بڑا رازدان بنایا ہے، آپ نے مجھ پہ اعتبار کیا ہے، اب بے فکر ہو جو، جس طرح میری ایکز بیٹی ہے اس طرح حلیمہ سلطان اب میری بیٹیوں کی طرح ہے، میں ہر حال میں اس کا خیال رکھوں گا، آپ کی امانت کی حفاظت کروں گا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی اپنی والدہ حمہ عالم کو ملنے جاتا ہے، اس سے دعا حاصل کرتا ہے، اس کے ہاتھ چومتا ہے، اس کے بعد اپنے والد سلیمان شاہ کو ملتا ہے
اور ان سے ملتا ہے سلیمان شاہ ان کو دعائیں دے کر روانہ کرتا ہوں، کہتا ہے بیٹا قبیلے کی عزت اب تمہارے سر ہے اور کسی ظالم کے اگر سر نہیں جھکانا اور پوری کامیابی کے ساتھ جلد واپس لوٹو۔ جب ارطغرل غازی روانہ صبح سویرے حلب کے لیے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں تو قندوق بھی ان کے راستے کے قریب بیٹھ کر ان کو روانہ ہوتے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان بھی اپنے خیمے سے باہر نکل کر ارطغرل غازی کے روانہ ہونے کے وقت ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور دل میں کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے تم واپس لوٹو لیکن مجھے کبھی بھی نہ دیکھ سکو۔ لیکن جو کوکز جی ہے، جو سلجان خاتون کی بہن ہے، وہ بھی اپنے خیمے سے نکل کر ارطغرل غازی کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو حلیمہ سلطان بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ حلیمہ سلطان اور بڑی دعائیں دیتی ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ آپ کی حفاظت کرے اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹو۔ اب تک یہی ہے، تو مزید قصہ حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو پریس کیجئے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔